میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ادارے قائم ہو رہے ہیں یہ ادارے کیسے قائم ہوں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے گاؤں میں اگر آپ کے گاؤں میں 500 گھر کی آبادی ہے، ہر گھر کے اندر 2-4 بچیاں ہوں گی، کتنی بچیاں عالم؟ ارے کتنی بچیاں عالم ہیں؟ اس مجمع میں کون لوگ کھڑے ہوں گے جو یہ بتا دیں کہ ان کی بیٹی، ان کی پوتی، ان کی نواسی، ان کی نور نظر فاطمہ، زہرا، کلثوم، رقیہ، زینب اور معاف کیجئے گا خودکشی کرنے والی عائشہ، ارے کون ہے جو عالمہ ہے، جو حدیث پڑھی ہوئی ہے، جو تفسیر پڑھی ہوئی ہے، جو قرآن کا ترجمہ پڑھی ہوئی ہے، جس کو اللہ کا پتہ ہے، جس کو رسول اللہ کا پتہ ہے، جو زندگی کو رب العالمین کی امانت سمجھتی ہے؟ ایسی بیٹیاں آپ کے گھر میں اگر نہیں ہیں تو ایک مدرسہ طیبہ نہیں، ہزاروں مدرسہ طیبہ اس علاقے میں قائم کیے جائیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح سے ہر گھر میں 4 بچوں کے لیے، ایک چھوٹے سے کنبے کے لیے، ان کی زندگی کی پرورش کے لیے اور اس 5 فٹ کے جسم کی کفالت کے لیے، اس کے خورد و نوش کے لیے، صبح کے ناشتے کے لیے، دن کے کھانے کے لیے، رات کے عشائیے کے لیے، ان کے لیے چولہے کا نظم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جو دل پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ دماغ جو بڑھ رہا ہے، وہ دماغ جس کے سائے میں ایک چھوٹا سا انسان، ایک بیٹی جو کسی گھر کی بہو بننے والی ہے، ایک بیٹا جو کسی خاندان کا ذمہ دار بننے والا ہے، ایک بیٹی جو کسی خاندان کو مستقبل میں سنبھالا سہارا دینے والی ہے۔ بھائیو اتنا بڑا مجمع ہے، آپ سچ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسی بہو آئے کہ جب وہ بہو آئے تو وہ اسلام کی پیکر ہو، اللہ والی ہو، رسول اللہ کی سنت پر چلنے والی ہو، اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہو، رب العالمین سے ڈرتی ہو، ساس کی عزت کرتی ہو، سسر کو باپ جانتی ہو، شوہر کو جنت تصور کرتی ہو۔ اس گھر میں جب آئے گھر کو سنبھال لے اور گھر کے اندر وہ جنت کا ماحول اور جنت کا سما پیدا کر دے۔ اسلام پروانو، اگر آپ نے مدرسہ طیبہ للبنات قائم نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کو اگر ایسے مدرسے میں اللہ کا پتہ، رسول اللہ کا پتہ، دین کی بنیادی تعلیم سے اگر ان مدرسوں میں آراستہ نہیں کرایا، ہر گھر ایسی بہو کے لیے ترستا رہ جائے گا، بوڑھا باپ مر جائے گا، ہماری مائیں بسترے مرض پر یہ خواہش لے کر دم توڑ دیں گی، مگر اسے کوئی ایسی بیٹی میسر نہیں آئے گی جو پورے گھر کے دکھ کو اپنے دل میں سنبھالے۔ اگر اس کا سسر بد زبان ہے تو یہ تصور کرے کہ میرا سگا باپ ہے، اگر اس کی ساس بدقسمتی سے اگر بد زبان ہے، غلط رویے والی ہے، تو یہ تصور کرے کہ یہ وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے میں جنم پائی ہوں۔ اگر اس کا شوہر شرابی ہے، کبابی ہے، تو وہ یہ سوچ لے کہ اگر اس ہمارے شوہر کی تربیت اس کے ماں باپ نے نہیں کی ہے تو ایک عورت کا جگر، ایک عورت کا کلیجہ، ایک عورت کا دل ایسا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو تعلیم نبوی میں نے حاصل کی ہے، وہ جو طیبہ للبنات سے میں نے اللہ کی تعلیم، رسول اللہ کی رسالت اور ان کی نبوت کا فرمانے عالی شان دل میں لے کر آج اس گھرانے میں روشنی اور شمع و چراغ بن کر آئی ہوں، اپنے شوہر کی زندگی کو بدلوں گی۔ ماں اور بہنوں، ایسی بیٹیاں، ایسی بہو کہاں سے پیدا کریں گے آپ لوگ؟ اس نظام تعلیم میں اللہ نہیں، رسول اللہ نہیں، دین نہیں ہے، دھرم نہیں، جو حکومت کرنے والے ہیں ان کا نظریہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، بچہ آپ نے نرسری میں ڈالا، نرسری میں 3 سال کی عمر میں بچے نرسری میں جاتے ہیں، نرسری ایل کے جی یو کے جی سے لے کر اسٹینڈرڈ 1 سے لے کر کے بچہ میٹریکولیشن کرے گا، انٹرمیڈیٹ کرے گا، گریجویشن کرے گا، پی جی کرے گا، ہائر ایجوکیشن میں جائے گا، ایم فل کرے گا، پی ایچ ڈی کرے گا۔ ماں بہنوں، بزرگوں، ہر گھر کے باپ
عنہ میں نے سوال کیا کہ آپ کی بیٹی نے اللہ کو کہاں پڑھا، رسول اللہ کو کہاں جانا؟ اس کو اللہ کہیں پر نہیں ملے گا، رسول اللہ کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ جو مدرسے کا نظام ہے، اس مدرسے کے نظام میں امارت شریعہ نے تحریک چلائی، امارت شریعہ نے تحریک چلائی ہے، زمین خرید رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، گھر بنا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ اب میں ہر باپ سے کہوں گا، ہر ماں سے کہوں گا، ہر باپ غور سے سنیں، ہر ماں غور سے سنیں، کوئی باپ اس وقت تک اپنی اولاد کے حق میں جنت کا دروازہ نہیں ہو سکتا، کوئی ماں اپنی اولاد کے حق میں اپنی اولاد کے لیے، اور ہر اولاد سن لے کہ اس کی ماں کے پاؤں تلے اس وقت تک جنت نہیں ہو سکتی جب تک کہ باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کر کے اسے مسلمان نہ بنا دے۔ ہر ماں جب تک اپنی کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اپنی گود سے لے کر رخصت کرنے تک، اگر بیٹا ہے تو دولہا بنانے تک، اگر بیٹی ہے تو ڈولی پر سوار کرنے تک، اگر ماں اور باپ اسے اسلام کے سانچے میں نہ ڈال دے، اس کے دل پر اسلام کو اتار نہ دے، اسے اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی نہ بنا دے، قسم خدا کی اگر کوئی باپ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں جنت کا دروازہ ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ماؤں، تمہارے قدموں کے نیچے اللہ نے جو جنت رکھی ہے وہ تو اس لیے رکھی ہے کہ تیری گود میں تیرا کھلونا 2 سال تک کھیلتا ہے، پھر جب تک وہ عقل ہوش کا نہیں ہو جاتا، وہ بولتا ہے تیری بول سے بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے تیری آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے تیری سوچ سے سوچتا ہے، وہ چلتا ہے تیری چلن سے چلتا ہے، وہ زندگی کے سلیقے، وہ زندگی کے قرینے، وہ زندگی گزارنے کے آداب اور زندگی گزارنے کا رہن سہن، رویہ، سلوک، طریقے زندگی، حیات زندگی، یہ منشور حیات، دستور زندگی، وہ زندگی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات وہ ماؤں آپ سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہیں، اولاد اسلام کی سانچے میں ڈھل کر آپ کی نمائندہ، ترجمان، خاندان کی روشن شمع اور بہترین چراغ بنتی ہے۔ ماؤں، اگر آپ اس اولاد کو دین نہیں سکھاتی، اسلام نہیں سکھاتی، اللہ کی بات نہیں سکھاتی، دین کی موٹی موٹی باتیں، اللہ کون ہے مجھے بتلائیے، وہ عائشہ خودکشی کرنے والی اگر اس کی ماں یہ سکھا دیتی کہ اے بیٹی، شوہر ظالم ہو، جابر ہو، تجھے روزانہ مارے، شراب کے نشے میں دھت ہو کر تجھے اپنے جوتے سے پیٹے، مگر یاد رکھ تیرا پروردگار اتنا عظیم پروردگار ہے کہ اگر تو اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کر لے گی تو اللہ تیرے لیے دنیا کے اندر زندگی کے 1000 دروازے کھولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم اسے راستہ دیں گے نہیں، ضرور بے ضرور دیں گے۔ او ماؤں، اگر آپ نے اپنی بیٹی عائشہ کو، فاطمہ کو، کلثوم کو اگر زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے نہ سکھائیں تو یاد رکھیے وہ آپ کو بدنام کریں گے، اسلام کا چہرہ جھکائیں گے، اسلام پر حرف سوال کھڑا کریں گے۔ یہ بات میں بڑے درد سے، بڑی منت اور سماجت سے ہر ماں کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔